بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج، سب سے پہلے میں اس قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، کیونکہ ہم پہلی جنریشنز تھے جو اس ملک میں بڑے ہوئے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑا جنریشن، وہ ایک غلام ہندوستان میں بڑے ہوئے تھے۔ تو میں اس لیے یاد کرانا چاہتا ہوں کیونکہ جو آنے والی ہماری نسلیں ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنی سٹرگل تھی، ایک ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم، انہوں نے اتنی جد و جہد کی، اتنی قربانیاں دیں، پتہ تھا کہ ان کی زیادہ دیر زندگی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیوں اس خواب کے پیچھے اپنی جان کی قربانی دی، اور پھر لاکھوں لوگ انہوں نے جب پاکستان بنا تو اس وقت اس بارڈر کے اوپر، یہ جدھر میں لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں اس بارڈر کے اوپر اور سارا جو نیچے پنجاب کا بارڈر تھا، یہاں لاکھوں لوگوں کی قربانیاں تھیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے سب سے پہلے آپ اپنی قوم کو سمجھانا کہ یہ بڑا خواب تھا پاکستان کا۔ اور ہم نے جب بات کی تھی کہ اسلامی فلاحی ریاست، تو یہ یاد رکھیں کہ ہر مسلمان وہ ایک ہی پیریڈ کی طرف دیکھتا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی گولڈن ایج تھی، ہمارا سنہری دور تھا، اور وہ تھی مدینہ کی ریاست۔ تو ہم نے اس کو بیس کیا تھا، اس کے اوپر ہماری جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے، جو قرارداد پاکستان ہے، وہ سب اسی کے اوپر بیس ہے، مدینہ کی ریاست کے اوپر۔ مثالی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے ملکوں میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، خوشیاں بنی مسلمانوں کے اندر کہ ایک ایسی ریاست بن رہی ہے جو کہ اسلام کے نام پہ ہے، کیونکہ کوئی اور ریاست اسلام کے نام پہ نہیں بنی سوائے پاکستان کے۔ تو میں جو ویژن ہے وہ صرف پہلے آپ کو 2-3 جملوں میں ہی بتا دوں کہ جو بنیاد رکھی جاتی ہے مدینہ کی ریاست کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تھی عدل اور انصاف پہ۔ اور اس کے اوپر بہت آج سے تقریباً 800 سال پہلے دنیا کے جو سمجھا جاتا ہے کہ ماڈرن ہسٹری کے باپ تھے، چاہے وہ مغرب ہو یا دنیا مانتی ہے ان کا نام تھا ابن خلدون۔ وہ اپنی کامنٹریز میں لکھتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ کے اوپر وہ اپنا سارا تجزیہ نکالتے ہیں کہ اگر ایک ریاست کے اندر عدل اور انصاف نہ ہو، وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ یہ آج سے 800 سال پہلے لکھتے ہیں کہ بنیادی چیز خوشحالی کے لیے، غربت کم کرنے کے لیے عدل اور انصاف ہے۔ اور وہ کیوں ہے وہ تفصیل میں بیان کرتے ہیں کہ بزنس بھی، سرمایہ کار انویسٹ اس ریاست میں کرتے ہیں جہاں ان کو پتہ ہو کہ یہاں قانون مکمل طور پہ ان کی حفاظت کرے گا، کوئی طاقتور آ کے ان کی زمین پہ، ان کے کاروبار پہ قبضہ نہیں کرے گا، جو وہاں کا ٹیکس کا نظام ہوگا وہ منصفانہ ہوگا، ان کو کوئی یہ خوف نہیں ہوگا کہ آتے ساتھ ہی کوئی قبضہ گروپ ان کی جگہ پہ قبضہ کر لے گا، کیونکہ وہ انصاف ہوگا۔ جدھر انصاف ہے وہ قبضہ گروپ نہیں ہے، جدھر انصاف ہے وہ ظلم نہیں ہے، جدھر انصاف ہے وہ NRO نہیں ہے، وہ بڑے لوگ چوری نہیں کر کے معاف نہیں کروا سکتے، کیونکہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہے۔ تو یہ جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی عدل اور انصاف پہ، تو یہ یاد رکھیں کہ وہ اس وقت بڑے برے حالات تھے، خوشحالی بعد میں آئی، پہلے انصاف آیا۔ تو آج میں اس لیے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ویژن سے اتنا دور جا رہے ہیں کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہم بچیں گے بھی یا نہیں بحیثیت قوم۔ ایک انگریزی کی سٹیٹمنٹ ہے، نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی۔ قوم جو اپنے نظریے سے ہٹ جاتی ہے وہ مر جاتی ہے۔ تو یہ میں آپ کے لیے یہ باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ جب سے یہ ایک سازش کے تحت اس ملک کے مجرموں کی حکومت ہمارے اوپر نافذ کی گئی، ذرا ملک کے حالات دیکھ لیں کہ کدھر سے کدھر پہنچ چکے ہیں۔
اور میں اس لیے یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب جس طرف آپ جا رہے ہیں میں آخر میں ادھر آؤں گا کہ اگر ہم بحیثیت قوم، میں اپنی ساری قوم کو، پارٹی کو نہیں کہہ رہا، قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم نہیں جاگیں گے اور ہم جد و جہد نہیں کریں گے، ہم سب ذمہ دار ہوں گے جو جس طرف اب ہم جس رخ پہ نکل چکی ہے۔ سب سے پہلے معیشت آ جائے۔ دیکھیں معیشت جو ہے نا، اس کے اوپر بھی ایک بڑا ضروری ہے، میں جو شروع میں بات کی کہ ادھر بھی انصاف چاہیے ہوتا ہے، رول آف لا چاہیے ہوتا ہے، سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے لوگوں کو۔ یہ جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ آج جو میں یہ فیکٹری بنا رہا ہوں، میں دکان بنا رہا ہوں، میں پیسے لگا رہا ہوں، اپنی محنت کے سرمایہ کاری کر رہا ہوں، جب تک مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ آگے بھی یہی سسٹم رہے گا، جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ قانون نہیں ایک دم بدل جائے گا، یہ اب سسٹم چلے گا، تب تک میں پیسے نہیں لگاؤں گا۔ بلکہ وہ یہ چھوڑیں کہ میں ملک میں نہیں لگاؤں گا، باہر سے بھی نہ کوئی پیسے لے کے آئے گا ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لیے، اور اندر سے بھی آپ کے ہمارے جو سرمایہ کار ہے وہ کسی اور ملک میں جا کے پیسے لگائیں گے۔ آپ دبئی میں جا کے کبھی پوچھیں، پاکستانی بزنس مین وہاں کتنے کارخانے بھی چلا رہے ہیں، بزنس بھی چلا رہے ہیں، ان سے پوچھے تو صحیح کہ جب آپ کا ملک ہے، آپ نے پاکستان میں کیوں نہیں پیسہ انویسٹ کیا؟ آپ کیوں دبئی میں جا کے پیسہ لگا رہے ہیں؟ اور ملیشیا میں بھی یہی ہے۔ تو وہ سب سے پہلی بات کہیں گے کہ یہاں ہمیں اعتماد ہے ان کے قانون کے اوپر، ہمیں یہاں رول آف لا نظر آتا ہے، اس لیے ہمیں اعتماد ہے کہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے، جو سرمایہ کاری ہے، ان کا قانون اس کی حفاظت کرے گا، اس لیے لوگ انویسٹ کرتے ہیں۔ اور ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے اوورسیز پاکستانی، جن 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں، 10 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں۔ آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر ان میں سے میں پھر سے ایک فگر دیتا ہوں، 20 لاکھ بھی 15 سے 20 لاکھ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں تو ہمیں کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن وہ کیوں نہیں آتے یہاں؟ کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہمارے انصاف کے نظام میں۔ بلکہ جو آئے تھے ہمارے دور میں، جو آئے تھے وہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جانے کا۔ اور وہ کیوں میں صرف 3-4 موٹی، زیادہ میں نے اور چیزوں پہ بات کرنی ہے، تو میں صرف آپ کو معیشت کے اوپر صرف فگرز دے دوں۔ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارے خلاف سازش کے تحت کیا گیا تو ڈالر پاکستان میں 178 روپے کا تھا۔ 178 روپے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اسمبلی میں دائر کیا گیا۔ آج ابھی 9 مہینے ہوئے ہیں، آج پاکستان کے اندر ڈالر 100 روپیہ مہنگا ہو چکا ہے۔ صرف اب ایک ہفتے کے اندر 50 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ ہمارے 3 سال 8 مہینے کے اندر 55 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ یہاں صرف ایک ہفتے کے اندر 50 روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ میں کیوں ڈالر کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بہت بڑے اب آگے جا کے اس کے اثرات پڑنے لگے ہیں عام لوگوں کے اوپر۔ آپ جو سن رہے ہیں، آپ سب کے اوپر اب اس کے اثرات آنے لگے ہیں کہ یہ آ چکے ہیں، مہنگائی آ چکی ہے۔ ابھی بھی جو مہنگائی ہے 50 سال میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ اس وقت جو عام انسان چیزیں خریدتا ہے، سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آٹا ہے، وہ 60 روپے کلو سے پہنچ گیا ہے 150 روپے پہ۔ یہ عام آدمی کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ گھی کدھر سے کدھر گیا ہے، اور جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں، گیس کرتے ہیں، یہ سب مہنگی ہوئی اور مزید اور مہنگی ہونے جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے روپیہ گرے گا، جو چیز ہم باہر سے خریدتے ہیں، جس میں جدھر بھی امپورٹ شامل ہے، وہ سب مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور ہوں گی آگے جا کے۔ تو اس کے ابھی پورے اثرات آئے نہیں ہیں، آنے والے ہیں۔ تو یہ کیسے کون سی قیامت آئی تھی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی معیشت ڈوبنے کے اوپر کھڑی ہے؟ کیا ہوا ہے؟
تیل کا ہی کہتے ہیں نا اصل تو اثر. ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں, تیل جب مہنگا ہوتا ہے, بجلی مہنگی, اس کا سارا اثر پڑ جاتا ہے ٹرانسپورٹ پہ, ہر چیز پہ, اور جب وہ ہر انسان کو افیکٹ کرتی ہے. تو تیل پھر سے میں بتا دوں کہ ہمارے دور میں $110 سے $115 بیرل پہ گیا تھا. آج پہلے کوئی $75 پہ چلا گیا تھا, نیچے گر کے اب کوئی $85 کے اوپر تیل ہے بیرل. تو کس وجہ سے یہ ایک دم یہ جو طوفان آ گیا مہنگائی کا, اور ہر چیز مہنگی اور روپے پہ پریشر. آج پاکستان کے ریزروز ادھر پہنچ گئے ہیں جدھر ہم نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس سے بھی نیچے پہنچ گئے ہیں. تو جو ریزروز, اگر آپ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے ریزروز گرتے ہیں تو روپے پہ پریشر پڑ رہا ہے, اور جب ریزروز گرتے ہیں اس سے بھی خوفناک چیز جو ہم سب کو, ہم سارے پاکستانیوں کو تشویش ہوگی سن کے کہ ہماری سیکیورٹی پہ اس کا افیکٹ جاتا ہے. ہندوستان کے ریزروز کچھ پتہ نہیں $550 ارب ہیں, $550 ارب ہیں, ہمارے $3 ارب سے بھی نیچے گر گئے ہیں. تو کہاں $550 ارب اور کہاں $3 سے نیچے گرنے کا. صرف آپ کو اگر کبھی آپ کو دل کے اوپر اگر تکلیف پہنچانی ہے تو ہندوستان کی چینلز دیکھیں آج کل وہ کس طرح پاکستان کا نام لے رہی ہیں کہ یہ صرف 9 مہینے کے اندر ملک کدھر سے کدھر پہنچ گیا. اب میں جو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے امپورٹڈ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار, پہلے تو انہوں نے بڑی بڑکیں ماری کہ 200 سے میں نیچے ڈالر کروں گا. پھر IMF کو انہوں نے دھمکیاں دی, پھر موڈیز جو ریٹنگ ایجنسیز ہے اس کو دھمکیاں دی, اور آج اپنے گھٹنے ٹیک لیے ہیں, اور آج کہہ رہے ہیں کہ جی کرتا تو سب کچھ اللہ ہے, اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن اللہ نے بھی کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں کہ میں تب تمہاری مدد کرتا ہوں تب تم یہ چیزیں کرو. اور اس کے بعد خیرات کے اوپر آ گئے ہیں کہ خیراتی اداروں کو کہیں گے کہ وہ آ کے مدد کریں پاکستان کی. اس کا مطلب کوئی روڈ میپ, کوئی سلوشن نہیں ہے, کوئی آگے راستہ نہیں ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب یہاں سے آگے جانا کیسے. اور میں آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ اور یہ جو امپورٹڈ سارے لوگ مسلط کیے گئے ہیں یہ بھاگنے کی بھی تیاری کر رہے ہوں گے. ان کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے. اسحاق ڈار کے اور ان کے بچوں کی ذرا پراپرٹیز دیکھیں اور ان کے پیسے باہر کتنے پڑے ہیں. ان کا جو ماسٹر ہے نواز شریف, اس کی ذرا رہن سہن لنڈن میں دیکھیں کتنا ہے. آصف زرداری کی کتنی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں, یہ سب کو پتہ ہے, ہماری ایجنسیز کو پتہ ہے. جو آج لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں, جو ہینڈلرز پیچھے سے بیٹھ کے, ان سب کو پتہ ہے کہ ان کی پراپرٹیز کتنی باہر پڑی ہیں, کتنا پیسہ اس ملک کا چوری کر کے گئے. تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ خیرات پہ پاکستان, یعنی کہ بیرون ملک لوگ پیسہ خیرات کے اوپر پاکستان دیں اور اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. کون ان کو پیسہ دے گا؟ تو اس کا مطلب ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. تو پہلے تو اکنامکلی آج میں نے بتانا تھا کہ آج ہم کدھر کھڑے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز آ جائیں جو میں نے شروع کی تھی بات, انصاف اور رول آف لاء کی. جو آج ہمارے بنیادی حقوق, فنڈامنٹل رائٹس, جس طرح ان کو مسترد کیا گیا, جس طرح ان کی وائلیشن کی گئی اس جب سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر بیٹھی ہے. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, جنرل مشرف کے مارشل لاء میں میں اپوزیشن میں تھا, مجھے جیل میں ڈالا گیا, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس طرح کا کبھی ہم نے ایسا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا. میں صرف نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. ڈاکٹر شہباز گل, ایک یونیورسٹی پروفیسر, باہر امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھانے والا, اپنا سب کچھ یعنی بڑی سیلری چھوڑ کے آتا ہے پاکستان. اس کو ننگا کر کے جو تشدد کیا گیا, الٹا لٹکایا گیا, یعنی اس نے جرم کیا کیا تھا؟ کوئی ہمیں بتائے جرم کیا کیا تھا اس نے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے انصاف کے نظام نے اس کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کی. اس کے اوپر مزید اور کیسز کر دیے گئے. کبھی وہ کراچی جا رہا ہے تو کبھی بلوچستان میں کیسز کر رہے ہیں. تو کوئی یعنی کدھر گئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس؟ کون سے ملک کے اندر جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے وہاں لوگوں سے ایسے ہوتا ہے جو اس سے ہوا؟
ابھی تک وہ ریکور نہیں کیا شہباز گل. ابھی تک جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا, ابھی تک اس کا اثرات اس کے اوپر ہے. کوئی اس کو انصاف ملنے کی آس پاس سے کوئی نظر نہیں آ رہا, بلکہ ابھی بھی کیسز بھگت رہا ہے وہ. اور ایک آدمی جو ملک کی مدد کرنے آیا تھا, اپنی سے بڑا آئیڈیلزم لے کے آیا تھا, وہ پیسے خرچ کر رہے وکیلوں کے اوپر, اپنے کیسز کے اوپر. میں اس کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کیونکہ شاید ملک کے غدار ہوں, کوئی دہشت گرد ہوں, تو شاید ان کو تو ایسے ٹریٹ کرتے ہوں, لیکن ایک پولیٹیکل آدمی, ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر اس کے اوپر یہ ظلم کیا گیا. پھر جو اے آر وائی کا جو اس وقت جو ٹی وی چینل کا اس بیچارے کا جو نیوز ایڈیٹر ہے, اس کو کوئی کام ہی نہیں تھا, اس کو رات کے 3 بجے اٹھا کے لے گئے. مجھے یہ ایک نہیں سمجھ آتی کہ رات کے 3 بجے کیوں اٹھانے آتے ہیں, کیوں یہ کیا ایک مہذب معاشرے میں ایک وارنٹ نکلتی ہے, آپ گھر پہ جا کے وارنٹ ڈیلیور کریں اور آپ اٹھا لیں ان کو. لیکن صبح کے 3 بجے جا کے سارے گھر میں اندر دروازے توڑ کے اندر گھس جاتے ہیں, وہاں جا کے ان کی عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کے سامنے یہ ظلم کر رہے ہیں. یہ جو اے آر وائی کے جو نیوز ایڈیٹر, ان کے بچوں کے اوپر ابھی تک اثر رہا ہے کہ جو انہوں نے اس طرح کیا. 25 مئی کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, 25 مئی کو لوگوں کے گھروں میں گھسے, 3 بجے تک رات کے لوگوں کے گھروں میں گئے, وہاں اسی طرح دروازے توڑ کے گئے. ایک جو میجر صاحب تھے, ان کے گھر میں جب دروازہ توڑ کے گئے تو انہوں نے گولی چلائی. کسی کو کیا پتا کہ ڈاکو آ گیا, کون آ گیا رات کو, تو وہ بیچارہ سپاہی بیچارہ ایسے مارا گیا بیچ میں. ذمہ داری ان کی تھی جنہوں نے آرڈر کیا, اور اس کو اٹھا کے لے گئے, اور اس کو پھر اس کے اوپر تشدد کیا. اس کے بیٹا, اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا. وہ کہہ رہے ہیں میجر صاحب کہ میں نے گولی چلائی ہے. اس کے بیٹے کو لے گئے, اور اس جو بیٹے کے اوپر تشدد کیا, کتنے مہینے رکھ کے, کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس. اور اس کے بعد اعظم سواتی سینیٹر, باہر پیسے اس نے جا کے پیٹرول پمپ کے اوپر امریکہ میں کام جھاڑو دے کے اپنی بزنس بنائی, پیسہ بنایا, اور وہی آئیڈیلزم لے کے وہ پیسہ سب اپنا پاکستان بھی لے, پاکستان بھی آ گئے, سینیٹر بن گئے. ایک ٹویٹ کے اوپر, اور ٹویٹ اتنی سچی ٹویٹ ہے کہ باجوہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے NRO2 دیا, ساری قوم کہتی ہے اس نے دیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا, بچوں کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے صبح کے 3 بجے گھس کے اس کو پہلے مارا, پھر حوالے کیا گیا نامعلوم افراد کے جن کا نام بھی انہوں نے لیا ہے, اور ان کو اس کے اوپر ننگا کر کے پھر تشدد کیا. پھر ایک گندی ویڈیو بنا کے بیوی کو گھر دے دی, بیوی اور بیٹی کو. یعنی یہ کون سی بنانا ریپبلک میں, کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس. پھر آگے آ جائیں, فواد چودھری پھر صبح کے 3-4 بجے پہنچ گئے گھر, ادھر سے پھر اٹھایا, ہتھکڑیاں لگائیں, اوپر کپڑا, یعنی یہ کوئی دہشت گرد تھا کیا تھا. اس کو پھر پھرایا چاروں طرف, اور جو اس سے کیا, چھوٹی بیٹیاں وہ ٹراماٹائزڈ, بیٹیوں کے اوپر اثرات ابھی تک. پھر شندانہ گلزار, کیا اس نے شندانہ نے کیا کہ اس کو دہشت گرد بنا دیا. یہ جمہوریت ہے, آپ اگر کوئی بیان دیتا ہے اس کو مسترد کر دیں. یہ کیسے ہو گیا کہ اس کے بیان کے اوپر اس کو دہشت گرد بنا دیا, اس کے اوپر کیس کر دیا دہشت گردی کا. پھر شیخ رشید کو پہلے, اور فواد چودھری کو ہائی کورٹ 4 دفعہ ہائی کورٹ نے آئی جی کو کہا کہ میرے سامنے فواد کو لے کے آؤ. آئی جی نے کوئی پرواہ نہیں کی, کہیں اور سے آرڈر مل رہے تھے, کوئی فکر نہیں کی انہوں نے. اور پھر شیخ رشید بیل دے دیتی ہے عدالت, اسلام آباد ہائی کورٹ, اور کیسز ڈال کے اس کے اوپر کیسز پہ کیسز بنائی جا رہے ہیں, اور اس کو رکھا ہوا ہے. ایک کتنی دفعہ شیخ رشید منسٹر بن چکے ہیں, عمر ان کی 75 سال ہے, رات کو ہتھکڑیاں باندھ کے ان کو کمرے میں رکھا ہے, ان کے اوپر کپڑا ڈالا رکھا ہے. یعنی یہ میں اپنے انصاف کے نظام کو آج پوچھ رہا ہوں, کدھر گئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس. اور پھر میں گنانا چاہتا ہوں, عمران ریاض کو اٹھایا,
ہر وہ آدمی جو رجیم چینج کے جو صحافی خلاف ہے، ہر اس آدمی کو سنگل آؤٹ کیا انہوں نے. ہر اس آدمی کے اوپر، جس طرح عمران ریاض کو یہ دوسری دفعہ اٹھا کے لے کے گئے تھے، ارشد شریف کی جو سارے اس ملک کے لیے جو سب سے دردناک کہانی ہے صحافیوں کی تاریخ میں، جو اس سے کیا گیا، ملک سے باہر پر قتل کیا گیا، اس کو شہید کیا گیا. ایاز امیر، سمیع ابراہیم، غلام حسین، جو لوگ رجیم چینج کے خلاف لکھتے تھے، تنقید کرتے تھے، ان ساروں کو باری باری کہیں نہ کہیں ان کو ڈرایا، دھمکایا، اٹھایا گیا. سوشل میڈیا کے ہمارے لڑکے، انہوں نے مجھے ایسی کہانیاں سنائی ہیں جو ہمارے نہیں بھی تھے، انہوں نے لوگوں نے آ کے بتایا ہے، جو ویسی سوشل میڈیا پہ جو تنقید کر رہے تھے ان کو راتوں کو اٹھایا، ان کو بھی لے کے گئے، کہیں ان کو ننگا کیا، وہی ایک سٹینڈرڈ چیز تھی. خالد گجر ہمارے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے بھائی شبیر گجر ایم پی اے رہ چکے ہیں. کل رات ان کے اوپر پولیس پہنچ کے ان کے گاؤں کے اوپر سراؤنڈ کر دیا، گاڑیاں توڑی وہاں. فروخ حبیب، اس کے اوپر ڈکیتی کا کیس ڈال دیا. میرے اوپر اب میں اپنے 60 ایف آئی آر ہے میرے اوپر. اور جو سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ اگر میں ایکس پرائم منسٹر ہوں، اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا، اور اس کے بعد جو جے آئی ٹی بنی تھی، جو چیزیں نکال رہی تھی، جس میں واضح ہو گیا کہ اور وہ لوگ شامل تھے جن کو میں نے 3 نام جو نامزد کیے تھے کہ جو ایف آئی آر میں، وہ واضح ہو گیا کہ وہ اس کے پیچھے ہیں. نہ وہ، پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو ڈی پی او گجرات، نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار تھا، اس کو بھی کہیں سے حکم آ رہا تھا. نہ سی ٹی ڈی کے اندر وہ جو ایس پی تھا، نہ وہ تیار تھا اپنا فون، جس میں اس نے وہ جو دوسری ویڈیو بنائی تھی، وہ جو شوٹر تھا نوید یا ندیم، نہ انہوں نے دیا، نہ انہوں نے کوآپریٹ کیا. لیکن جو رپورٹ درج کروائی گئی عدالت نے، جے آئی ٹی نے عدالت میں جو رپورٹ درج کروائی، اس کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی کہ 3 شوٹر تھے، ایک نہیں تھا، تو دینی انتہا پسند کا سارا ختم ہو گیا کیس. لیکن جو سی ٹی ڈی کے اندر جب اس کو نوید کو اٹھا کے سی ٹی ڈی لے کے گئی، تو وہاں 5 نامعلوم افراد تھے. کیا کام تھا ان کو سی ٹی ڈی میں؟ تو کیا اگر کسی میں کوئی شک ہے تو اب یہ شک ہٹ جانا چاہیے کہ یہ جن لوگوں نے کروایا تھا ان کا کام میری حفاظت کرنا تھا، انہوں نے یہ کروایا سب کچھ، اور اس لیے وہ کور اپ کر رہے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ جے آئی ٹی کی جو پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی جے آئی ٹی، اس کو بند کر دیا، اس کا کام نہیں کرنے دے رہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ کیونکہ طاقتور لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ قانون کے اوپر ہیں، یہ ہے. اور پھر میں واپس جاتا ہوں کہ یہ سارے جو میں نے آپ کو کیسز اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے، یا انصاف ختم کر دیا ہے، یا جنگل کے قانون کی طرف نکل گیا پاکستان. اور کوئی ملک جدھر انصاف اور رول آف لا نہیں ہے، وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی. یہ ہم اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور یہ مزید جتنی یہ اور کوششیں کر رہے ہیں، جتنا ہمیں ڈرانے دھمکانے کی، یہ صرف ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملک میں مائٹ از رائٹ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ کوئی انصاف نہیں ہے کمزور کو. یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے، ان کا صرف مقصد یہ ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپوزیشن کو ڈرا دھمکا کے ختم کرو، تاکہ یہ ختم ہو جائے. تو پھر وہ جو میں جس کا نام 12th مین بھی رکھا ہوا ہے، وہ لڑنے سے بھاگا آئے. جب وہ سمجھ جائے کہ اب گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے، تو تب وہ آ کے الیکشن جیت کے تو کہے جی دیکھیں بہت بڑا مارکا مارا. یہ صرف گیم پلان ہے. لیکن جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے کہ جو پولیٹیکل اس وقت جو ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھی معیشت ہماری کبھی بھی وہ استحکام اس میں نہیں آ سکتا جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ لے کے آئیں. تو ہم نے جب فیصلہ کیا، میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی 2 گورنمنٹس کو ڈیزالو کرتے ہیں، پختونخوا اور پنجاب کو، تو اس کے پیچھے اپنا ملک کا سوچ رہا تھا. کہ میں نے سوچا کہ اگر ہم، آئین کہتا ہے
کہ جیسی آپ اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرتے ہیں جو گورنر ہے اس نے 90 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. یہ پاکستان کا آئین ہے. میں نے وہ آئین سوچ کے اپنی گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا تھا, اور مجھے تب لوگ کہتے گئے ہمارے کہ یہ نہیں کریں گے, کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے. اور انہوں نے پوری پہلے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں پنجاب میں کانفیڈنس ووٹ نہ ملے, پھر کہ ہم ڈیزالو نہ کر سکے تھے, ڈرایا دھمکایا, یہاں آ کے بیٹھ گئے وہ طاقتور ہینڈلرز, اور انہوں نے پوری کوشش کی. لیکن اللہ ایک پلان اوپر والے کا بھی ہوتا ہے نا, وہ کامیاب ہو گیا. ہمیں 186 ووٹ مل کے, اور ہم نے اپنی گورنمنٹ, جب کانفیڈنس مل گیا ووٹ, ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی. اب یہ سارا ملک اب تماشا دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک 18 دن ہو گئے ہیں, دونوں گورنرز نے ڈیٹ نہیں دی الیکشن کی, اور یہ جیسے ہی 90 دن ختم ہوں گے تو ساری قوم سمجھ جائے کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل 6 لگے گا ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا, کیونکہ وہ بالکل جو بھی گورنمنٹس ہوں گے ایلیگل ہو جائیں گی, وہ آئین کے خلاف ہو جائے گی. اور جو بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو آگے کھینچا جائے, اور وہ ہمیں پتہ ہے کون کوشش کر رہے ہیں. ایک تو یہ جو امپورٹڈ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر, یہ خوف زدہ الیکشن سے, ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں یہ جیت نہیں سکتے, اور انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ جتنا ٹائم گزرتا رہے گا اس کے اندر یہی حربے استعمال کر کے ہمیں کمزور کرتے جائیں گے, FIRs کاٹتے جائیں گے. عمران خان کی جیل کی پلان کیا ہوا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالیں گے, اور پھر ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ان کو اسی طرح ہراساں کرتے جائیں گے, جو بولنے والا ہوگا اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ان کا پلان تھا کہ یہ آہستہ آہستہ جب بالکل ہم کمزور ہو جائیں گے تو تب پھر یہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ دیں گے. لیکن ہم نے یہ جو اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر کے اب سارا پاکستان آج پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی, کیونکہ اگر یہ 90 دن سے اوپر جاتا ہے تو یہ پاکستان کے آئین نہیں, پاکستان کے رول آف لاء نہیں, یہ ساری پاکستان کی جمہوریت اس وقت ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں, کیونکہ جمہوریت تو چلتی ہے آئین کے اوپر. تو لہٰذا یہ اب سارا قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیا 90 دن میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اتنی خوفزدہ الیکشن سے, کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی سب کو ملا کے, جو 16 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے بائی الیکشنز پنجاب میں, اس کے باوجود ہار گئے. پھر اس کے بعد ساری جماعتیں ایک ٹکٹ پہ لڑی, پھر ہار گئی, وہ جو اگلا اکتوبر میں الیکشن ہوا تھا. تو یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے, تو یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں, ملک تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. روڈ میپ ہے کوئی نہیں, کوئی چیز کنٹرول میں ان کے نہیں ہے, صرف اور صرف اس ڈر سے کہ الیکشن نہ ہار جائیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک برباد ہو جائے, کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کا پاکستان میں سٹیک ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے پھر سے میں کہہ رہا ہوں یہ پھر باہر بھاگیں گے. لیکن اس جو ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ان سب کو تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, اور ان کو فکر کرنی چاہیے, ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. اور اگر جس طرح معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو ہماری ساورنٹی جا رہی ہے, آزادی ہماری جائے گی, اور جو ہم پہلے سے کہہ بیٹھے ہیں. تو میں آخر میں میں ختم کرنے سے پہلے میں یہ جو دہشت گردی ہوئی, دہشت گردی کو بھی پوری کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جائے. میں یہ شہباز شریف کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ شہباز شریف کو کوئی یا تو یاداشت ختم ہو گئی ہے یا پریشر میں آ کے ان کو چیزیں نہیں یاد, تو انہوں نے کہا جی کے پی نے پیسہ نہیں خرچ کیا یا کچھ نہیں کیا یا کے پی ذمہ دار ہے. میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پختونخوا میں 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو تقریباً 700 پولیس والوں نے شہادتیں دے چکے تھے. پولیس ڈیمورلائز تھی, پولیس کے حالات برے تھے اس وقت, کیونکہ پولیس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی تھی, لوگوں کو کیسے ڈیفینڈ کرتی. اور سب سے زیادہ جو قربانی دی وہ پختونخوا اور اب جو قبائلی علاقہ اس کا حصہ بن گیا ہے, قبائلی علاقے کے لوگوں میں سب سے زیادہ قربانی, اور اس کے بعد پختونخوا کے لوگوں نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں قربانی دی تھی.
اس لیے کل وہ اتنی تعداد میں نکلے ہیں امن مارچ میں، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ پھر سے آپریشن شروع ہوا تو پھر جس وقت آپریشن ہوگا تو اس میں بے قصور شہری مارے جاتے ہیں جس طرح پہلے وہ مارے گئے تھے. تو اس لیے ان کو خوف آ رہا ہے کہ کسی طرح یہ امن ہو وہاں، یہ پھر سے آپریشنز نہ شروع ہو جائیں. لیکن جب شہباز شریف نے کہا نا کہ ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، تو میں ذرا صرف آپ کو فگرز بتانا چاہتا ہوں. 9 سال، اور مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ ہم جب 2013 کے اوپر آئے تو صرف آپ گراف دیکھ لیں دہشت گردی کا، اس سے پہلے دیکھ لیں اور اس کے بعد سارا دہشت گردی نیچے آئی، اور وہ نیچے آئی میں بتاؤں گا کیوں آئی. اور ہم جب فیڈرل گورنمنٹ میں تھے تو کیوں نہیں اس طرح کی دہشت گردی تھی. تب ہم ذمہ داری تب لیتے ہیں جب ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. جب گورنمنٹ سے 9 مہینے نکل چکے ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے، نااہلی آپ کی ہے. پختونخوا نے 9 سالوں میں 2013 کے بعد 600 ارب روپیہ خرچ کیا سیکیورٹی کے اوپر. اس سے پہلے ٹریننگ کا ایک پولیس کا سکول تھا. 4 سکول بنائے ہمارے ہوتے ہوئے، 4 نئے سکول بنائے گئے پولیس کے ہمارے دور میں 9 سالوں میں. اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایلیٹ ٹریننگ سکول بنایا نوشہرہ میں کہ ایلیٹ پولیس اس کی ٹریننگ کی جائے. اسپیشل کامبیٹ فورس بنائی گئی جس کا صرف مقصد تھا کہ دہشت گردی کے لیے ان کو ٹرین کیا جائے. اس کی وجہ سے دہشت گردی نیچے آئی. پھر شہباز شریف نے کوئی کہا کہ جی فورینزک DNA کی لیبارٹری نہیں بنی. 2017 میں خیبر میڈیکل کالج میں DNA کی لیبارٹری بنائی گئی. تو میں یہ جو جھوٹ بولے گئے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ فاٹا کا جو بجٹ ہے اس میں سارے صوبے کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. جب فاٹا کا مرجر ہوا تو سب نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم پیسے دیں گے تاکہ فاٹا جب حصہ بنا پختونخوا کا تو اس کو آرام سے ابزارب کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا. میں آپ کو صرف 2 صوبوں نے پیسے دیے تھے. وہ جو کمٹمنٹ کی تھی کہ 4 صوبے اپنے NFC ایوارڈ سے پیسے دیں گے، صرف 2 صوبوں نے دی. پختونخوا نے خود دیے اور دوسرا پنجاب نے دیا. باقی 2 صوبوں سے پیسہ نہیں آیا ہوا. اور جب ہمارے دور میں ہم نے 55 ارب روپیہ ہر سال ہم نے ایلوکیٹ کیا تھا فاٹا کے لیے تاکہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو اور وہ مرج کر جائے آرام سے. جب سے PDM آئی ہے 55 ارب سے صرف 5 ارب روپیہ دیا گیا ہے پختونخوا کی حکومت میں. تو میں یہ صرف کریکٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ ذرا جھوٹ بولے گئے تھے. آخر میں جی دیکھیں، میں یہ آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلان تو ان کا بہت واضح ہے. یہ جو کرپٹ امپورٹڈ حکومت ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے اور ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں ان کے، پلان تو یہ ہے کہ کمزور کر کے تحریک انصاف کو ڈرا دھمکا کے لوگوں کو کیسز کروا کے، اور پھر بالکل جب یہ کمزور ہو جائے اور پھر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ ہر قسم کی مدد کر رہی ہے ان کی الیکشن کی، اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹس ایسی لے آئیں. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایسا مذاق نہیں اڑا جو یہ اب اڑا ہے. یہ ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں کہ ہمارے جو سب سے ہمارے خلاف پولیس والے تھے اور بیوروکریٹس تھے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. وہ لوگ جو سارے ہمارے اینٹی تھے، یعنی اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ 2-3 ہی کوئی ہوتے جو کہ نیوٹرل ہوتے. میں پرو بھی نہیں کہہ رہا، نیوٹرل ہوتے. سارے اینٹی لوگوں کو بٹھا کے 2 گورنمنٹس میں لے آئے. الیکشن کمیشن بھی ان کی، کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی ان کی، پیچھے سے جو مدد بھی ان کی آ رہی ہے، اور اس کے بعد کیسز کروا کے اور جیلوں میں ڈال ڈول کے تو پھر یہ الیکشن کا پلان بنا ہوا ہے. ہم نے جب 25 مئی کو جب ہمارے پر تشدد ہوا تو اگر اس وقت ہم فیصلہ کر دیتا، میں فیصلہ کر دیتا جو ہم نے پلان بنایا تھا دھرنا دینے کا، مجھے پتہ تھا کہ اگلے دن خون خرابہ ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا لوگوں کے اوپر کہ وہاں غصہ تھا. ہم سارے ہمارے ورکرز میں سب میں غصہ تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ اگلے دن کلیش ہونا ہے اور خون خرابہ ہونا اور انتشار پھیلنا ہے. میں نے وہ کال آف کر دی. جو لانگ مارچ تھی 25 کی صبح کو کال آف کر دی، 26 کی صبح کو. پھر 26 نومبر کو جب لاکھوں لوگ اس پنڈی پہ پہنچے اور ہم نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم ادھر سے پھر اسلام آباد جائیں گے،
پھر جب میں نے دیکھا کہ جتنی تعداد لوگوں کی تھی اگر وہ اسلام آباد چلتے تو وہاں پھر کلیشز ہونے تھے, انتشار ہونا تھا, اور پھر ہمیں خوف تھا کہ کلیشز ہونے تھے اور اس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیلا. وہ پھر کال آف کر دی اور فیصلہ کیا اپنی گورنمنٹس کرانے کا. اب ہمارے پاس دو راستے ہیں. جو یہ کر رہے ہیں ملک گیر, ہم سٹرائکس, پہیا جام, ڈیمونسٹریشنز, یہ راستہ ہے. یہ بھی ویسے جمہوریت کا راستہ ہے, لیکن معیشت کا اتنا برا حال ہے کہ اگر ہم اس راستے پہ نکل گئے تو مزید اور نیچے جائے گا. اس لیے میں آج اپنے سارے ورکرز کو, پاکستانی قوم کو, آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں. ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے. انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا. ساری میں اپنے نوجوانوں کو, قوم کو, لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پہ نکلیں, جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہے اس وقت, ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی, اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں کا, کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے خوف زدہ کر دیں گے اور ہم کسی طرح چپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اجازت دے دیں گے ان چوروں کو پھر سے اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے, تو یہ ہم ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں. تو ساری پارٹی کو اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے, ہم تیاری کریں. میں کال دوں گا, آپ سب تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی, اور جیسے میں آپ کو سگنل کروں گا تو سارے ہمارے لوگ نکلیں گے اور ہم اپنی جا کے گرفتاریاں دیں گے, تاکہ ایک ہی دفعہ ان کو پتہ چل جائے کہ قوم کھڑی کدھر ہے. ہمیں پتہ ہے جیلوں میں کتنی کیپیسٹی ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ قوم کتنی تیار ہے نکلنے کے لیے, تو ان کا بھی شوق پورا ہو جائے گا کہ دیکھ لیں گے کہ قوم کھڑی کدھر ہے. اس لیے میں آج ساروں کو تیار کر رہا ہوں اور میرے آپ نے سگنل کی انتظار کرنی ہے. پاکستان پائندہ باد.